ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کی نظر پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شادیوں کا ماحول چل رہا ہے اور اس موسم میں کثرت سے لوگ اپنے بچے اور بچیوں کی شادی رچاتے ہیں۔ نکاح صرف ضرورت نہیں بلکہ سنت بھی ہے، اور نکاح صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ یہ ایک عبادت بھی ہے۔ جس طرح بھوک کے بعد میں غذا ضروری ہے، ایسے ہی جوانی میں انسان نکاح کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے۔ اسلام نے نکاح کو بڑی پاکیزگی عطا فرمائی، اور کونین کے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کو اتنی عظمتیں عطا فرمائی کہ جب بعض صحابہ نے یہ کہہ دیا کہ اب ہم نفل نماز پڑھیں گے اور نفل روزہ رکھیں گے، بیویوں سے جدا رہیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر یہ ارشاد فرمایا تھا، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ یہ نکاح ایک ایسی سنت ہے کہ سب سے پہلے جو یہ رشتہ قائم ہوا تھا یہ جنت میں قائم ہوا تھا، حضرت آدم اور حضرت حوا کے درمیان، اور مرنے کے بعد بھی یہ رشتہ جنت میں باقی رہے گا۔ جو جنتی میاں بیوی جنت میں جائیں گے تو ان کا یہ رشتہ وہاں پر بھی باقی رہے گا۔ آپ نماز پڑھیں، جب تک نماز پڑھ رہے ہیں تب تک نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ روزہ رکھیں، جب تک آپ کا روزہ ہے تب تک روزہ ہے۔ نماز ختم ہو گئی، سلام پھیر دیا، نماز ختم ہو گئی۔ روزہ افطار کر لیا، روزہ ختم ہو گیا۔ لیکن نکاح ایک ایسی جاری عبادت ہے کہ آپ نے جس دن ایجاب و قبول کیا اور نکاح کے بندھنوں میں بن گئے، اب چاہے آپ بازار میں کام کر رہے ہیں تب بھی آپ کی وہ عبادت آپ کے لیے باقی ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں، اپنی زندگی کے دوسرے کام انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ عبادت آپ کی ختم نہیں ہوئی۔ آپ نکاح کے بندھنوں میں بن گئے تو آپ کے لیے اس عبادت کا ثواب جاری ہے، اور یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ ایک بار کر لینے سے ختم نہیں ہوتی، جب تک وہ باقی ہے تب تک اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ پاک دامنی کے لیے نکاح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا کیا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اس کی الگ الگ احادیث کے اندر بے شمار بشارتیں ہمیں ملتی ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود بھی نکاح فرمایا اور نکاح کی تعلیم اور ترغیب بھی دی۔ لیکن نکاح کے حوالے سے ایک مسئلہ بہت پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ نکاح کے لیے لوگ یہ آ کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے لیے کوئی رشتہ نہیں ملتا، کوئی کہتا ہے میری بچی کے لیے رشتہ نہیں ملتا۔ پہلے ایک دور تھا کہ جب کوئی عورت کہہ دیتی تھی کہ تمہارا فلاں لڑکا میرا ہے تو اسی پر بات پکی ہو جاتی تھی، نہ شکل دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ عمر دیکھنے کی ضرورت ہے،
نہ حسن و جمال پر بات کرنے کی ضرورت ہے، بچی کتنا پڑھی ہے اور کتنا نہیں پڑھی ہے، کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ بس ایک عورت نے کہہ دیا کہ تمہاری لڑکی جو ہے وہ میری ہے تو بات پکی ہو جاتی تھی، ایک عورت کہہ دیتی تھی کہ تمہارا لڑکا میرا ہے، اسی پر بات پکی ہو جاتی تھی۔ یہ پہلے کا دور تھا۔ پھر اس کے بعد میں وہ ہوا کہ نائی اور نائن جو خبر دیتے تھے اسی کے اوپر لوگ اپنے رشتوں کو آگے بڑھایا کرتے تھے۔ لیکن آج کے اس دور کے اندر یہ رشتوں کا معاملہ اتنا پیچیدہ ہو چکا ہے، اتنا پیچیدہ ہو چکا ہے، جب بھی دو عورتیں آپس میں ملتی ہیں تو وہ آپس میں یہی بات کرتی ہیں کہ میرے لڑکے لیے کوئی رشتہ ہو تو بتانا، میری لڑکی کے لیے کوئی رشتہ ہو تو بتانا۔ اس کی پیچیدگی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں، یہاں کے اخبارات اور یہاں کے اخبارات میں تو کم، پاکستان وغیرہ جو دوسرے ممالک ہیں وہاں کے اخبارات میں آپ دیکھیں پورا ایک پیج ہی اس کے لیے رہتا ہے ضرورت رشتہ کے لیے، اس میں لکھا رہتا ہے فلاں فلاں لڑکی اتنی عمر ہے، اتنی پڑھی ہے، اس کے لیے رشتہ چاہیے، یہ لڑکا ہے اتنا کماتا ہے، یہ کرتا ہے، اس کے لیے رشتہ۔ روزانہ جو ہے وہ درجنوں کی تعداد کے اندر ضرورت رشتہ کے نام سے کالم اخباروں کے اندر چھپتے ہیں، اور آپ دیکھیں آج چینلوں پر بھی باقاعدہ ضرورت رشتہ کے نام سے کالم چل رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ رشتے کا معاملہ تو اتنا پیچیدگی اختیار کر گیا، اس کے لیے باضابطہ طور پر ادارے کام کر رہے ہیں، بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں، وہ آپس میں رشتے لگاتے ہیں اور اس کی بڑی بڑی فیس لی جاتی ہے، اور پھر اس کا ایک انداز الگ ہوتا ہے، ایک کمرے کے اندر دونوں پارٹیوں کی ملاقات کروائی جاتی ہے، اس کو اتنا سجا کر کے رکھا جاتا ہے تاکہ سامنے والے پر اتنا روب پڑے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دینے پر آمادہ ہو جائے۔ اور یہ کلچر خود ہمارے معاشرے کے اندر بھی آ گیا ہے۔ ایک صاحب کے یہاں میں دعوت میں گیا تو میں نے کہا کہ چند دن پہلے تو آپ چالی میں رہتے تھے، اچانک فلیٹ میں کیسے آ گئے؟ بولے وہ لڑکا بڑا ہو گیا ہے، اس کی اب شادی کرنی ہے۔ لڑکے کی شادی سے فلیٹ اور چالی کا کیا رشتہ؟ وہ تو مجھے بعد میں سمجھ میں آیا کہ اگر چالی میں رہ کر رشتہ کریں گے تو غریب رشتہ ملے گا، اور فلیٹ میں آنے کے بعد رشتہ کریں گے تو مالدار رشتہ ملے گا۔ یہ کلچر خود ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بھی داخل ہو چکا ہے، اور یہ اتنا آسان کام نہیں رہ گیا اب رشتہ کرنا۔ منگنی سے لے کر کے شادی تک اور شادی سے لے کر رخصتی تک اتنے پیچیدہ معاملات ہیں، اتنے پیچیدہ معاملات ہیں کہ وہ مکمل ایک کہانی بنی ہوئی ہے۔ کتنے تو ایسے ہوتے ہیں شادی ہونے کے بعد بھی جو ہے رخصتی سے پہلے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تم نے جو بتایا تھا کہ میرا لڑکا اتنا پڑھا ہوا، وہ لڑکا تو اتنا پڑھا ہوا نہیں ہے، اس پر منگنی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں تم نے اپنی لڑکی کے بارے میں بتایا نہیں، وہ مطلقہ ہے، اس پر رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور کتنی بار تو کہا جاتا ہے کہ تم نے اپنی لڑکی کا جو معاملہ بتایا تھا وہ تو بالکل الگ تھلگ مجھے نظر آیا۔ بہت سارے معاملات ایسے سامنے آتے ہیں کہ رشتے ختم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان مکرم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جس کا ایک جگہ مفہوم ہے کہ 3 چیزوں میں جلدی کرو۔ ایک اذان ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز میں جلدی کرو، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو دفن کرنے میں جلدی کرو، اور جب لڑکے جوان ہو جائیں، لڑکا لڑکی اولاد جب بالغ ہو جائے تو ان کی شادی میں جلدی کرو۔ لیکن شادی میں جلدی کیسے ہوگی جب رشتے ہی نہیں ملتے؟ تو شادی میں جلدی کیسے ہو پائے گی؟ اب رشتے کیوں نہیں ملتے ہیں اس پر میں گفتگو کروں گا۔ پہلے یہ بتا دوں کہ رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ میں نے قرآن پاک اور احادیث کریمہ کا مطالعہ کیا تو میرے سامنے جو چیزیں آئی ہیں کہ دولہا کیسا ہونا چاہیے، دلہن کیسی ہو، داماد کیسا ہونا چاہیے، بہو کیسی ہونی چاہیے، اس حوالے سے میں کچھ قرآن و حدیث کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس کے بعد میں یہ بتاؤں گا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر لڑکا اور لڑکی کے لیے رشتے کیوں نہیں میسر آتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مقدس کے اندر آپ بہو کے حوالے سے پڑھیں گے کہ بہو کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یہ پہلی شرط ہے اپنے گھر میں بہو لانے کے لیے کہ جو تم بہو اپنے گھر پہ لا رہے ہو، اپنے لڑکے کا رشتہ جس لڑکی کے ساتھ میں کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے ایمان والا۔ ہمارے یہاں یہ تو دیکھا جاتا ہے کہ ایمان والے میں وہ کیسا لیبل لگا ہوا، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آج ایمان کے نام پر جو ایمان کے لٹیرے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں ان کو اگنور کرتے ہوئے
ان کے ساتھ بھی رشتہ کر لیا جاتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں وہابیہ کے ساتھ، دیابنا کے ساتھ اور گمراہ فرقوں کے جو ہے لوگوں کے ساتھ میں نکاح بڑی خوشی کے ساتھ میں رچا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر پہلی شرط ہی یہی بیان فرمائی ہے کہ وہ لڑکی ایمان والی ہونا چاہیے، اور ایسے معاملات آج نہیں کل نہیں ہر دن ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، ہر سال ہمارے پاس آتے رہتے ہیں۔ آپ نکاح پڑھا دیجئے، وہ لڑکی تو وہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتی ہے، اس سے کیوں میں نکاح پڑھا دوں اس کا، بولے اس کو بعد میں ہم جو ہے وہ سنی بنا لیں گے، مجھے اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے مکمل ایک تقریر اس پر کر دی ہے کہ بد مذہبوں کے ساتھ میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو پہلی شرط ہے ایمان والا ہونا، اگر ایمان نہیں ہے تو رشتہ بالکل منظور نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر آپ جو بہو اپنے گھر پہ لا رہے ہیں اس کے لیے جو شرط بیان فرمائی ہے وہ دوسری شرط کیا ہے؟ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دیندار ہو۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے، نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے۔ حسن و جمال کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، مان و منال کو دیکھ کر کے کیا جاتا ہے، حسب و نسب کو دیکھ کر کے کیا جاتا ہے، اور دینداری کو دیکھ کر کے کیا جاتا ہے۔ اگر تم نکاح کرو تو دینداری دیکھ کر کے نکاح کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دین کو پہلے درجے پر رکھا۔ حسن و جمال، مال و منال اور حسب و نسب اپنی جگہ، سب سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ لڑکی دیندار ہے کہ نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جب نکاح کرتے کتنے لوگ دینداری دیکھتے ہیں؟ اگر میں اس کا میزانیہ تیار کروں 1000 میں سے ایک بندہ ملے گا دیندار۔ کتنے لوگ جب نکاح کے لیے جاتے ہیں منگنی کرنے کے لیے تو پوچھتے تمہاری بچی 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے؟ وہ برابر جو ہے وہ شریعت مطابق کوئی پوچھنے والا نہیں ملتا۔ یہ تو 1000 میں سے میں نے ایک کے دیا ہے، پتہ نہیں وہ 1000 میں سے بھی ایک ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 وجہ سے نکاح ہوتا ہے، اگر ان نکاح کرنا چاہو تو دینداری دیکھ کر کے نکاح کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اس کی تیسری وجہ اللہ نے ارشاد فرمائی کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ تمہاری بہو کیسی ہونی چاہیے؟ فالصالحات، نیک ہونی چاہیے، قانتات، ادب والی ہونی چاہیے، اور کیا ہونا چاہیے؟ حافظات، حفاظت کرنے والی، بما حفظ اللہ، اللہ نے جس چیز کی حفاظت کا حکم دیا، شوہر کی آبرو، شوہر کا مال، شوہر کا راز، ان چیزوں کی حفاظت کرنے والی عورت ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ نکاح کے وقت میں صالحات دیکھتے ہیں، قانعات دیکھتے ہیں اور حافظات دیکھتے ہیں۔ میرے خیال سے تو معاشرے میں گنے چنے ایسے لوگ ہوں گے جو ان شرطوں کو نکاح کے وقت کے اندر منظور رکھتے ہوں۔ اور اللہ نے قرآن مقدس میں جگہ اور ارشاد فرمایا کہ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، وہ عورت کیسی ہونی چاہیے جس کو تم اپنی بہو بنا کر کے لے کے آ رہے ہو؟ وہ کیا ہونی چاہیے؟ پاک دامن ہونی چاہیے، وہ یار بنانے والی نہیں ہونی چاہیے، رنگ رنگیلی منانے والی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے اس شرط کو بھی قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا۔ آپ قرآن مقدس پڑھ کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بہو کے جو اوصاف بیان فرمائے، کیا وہ اوصاف ہم لوگ رشتہ تلاش کرتے وقت میں دیکھتے نہیں دیکھتے؟ اور اس کے بعد میں ساری زندگی ساس اور سسر بھی روتے رہتے ہیں، اور پھر وہ ان کا لڑکا بھی پریشان رہتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ تعویذ کے ذریعے کام ہو جائے، تعویذ کے ذریعے کام نہیں ہوتا، پنچایت کے ذریعے ہو جائے، پنچایت سے حل نہیں ہوتا تو کورٹ کے ذریعے ہو جائے، اور پھر اس کے بعد میں زندگیاں گزر جاتی ہیں کورٹ کے چکر لگاتے لگاتے۔ اگر ان شرطوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا جائے، میرے آقا علیہ السلام نے ایک شرط اور بیان فرمائی، وہ ایمان پر مدد کرنے والی عورت ہو۔ جن سے تم شادی کر رہے ہو ایمان پر مدد کرنے والی ہو۔ حضرت صوبان کہتے ہیں، ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا تھا جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں جب ہم نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہ اچھا مال کون سا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان اور نیک کاموں میں مدد کرنے والی بیوی، یہ اچھا مال ہے۔ یعنی نکاح کے وقت میں یہ دیکھا جائے کہ وہ بیوی نیک کام میں مدد کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے۔ آج کتنی بیویاں نیک کام میں مدد کرتی ہیں، اگر شوہر نیک بننا بھی چاہے نا تو بیوی نہیں بننے دیتی ہے۔ اگر شوہر کہے کہ تم جو ہے وہ ویڈیوگرافی مت کرو تو بیوی جو ہے وہ نہیں مانتی ہے۔ اگر کہتی نماز پڑھو بیوی آمادہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر شوہر اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے تو بیوی کہتی ہے میرے بچوں کی نیند پوری نہیں ہو پاتی، اور پھر وہی بچے اسکول کے اٹھ کے جاتے ہیں تو پتہ نہیں کیسے ان کی نیند پوری ہو جاتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ بتایا کہ اچھی عورت وہ ہے جو نیک کاموں میں مدد کرنے والی ہو۔
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت میں چکر لگا رہے ہیں، مدینے کا گشت کر رہے ہیں، ایک مکان سے آواز آتی ہے کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی ملایا کہ نہیں ملایا؟ بیٹی نے کہا کہ امی جان دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا امیر المومنین نے۔ ماں نے کہا بیٹی کون سے امیر المومنین یہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ کہا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان کو نشان لگایا، جب صبح ہوئی اس مکان سے اس عورت کا پتہ لگایا اور اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ کون اس لڑکی سے شادی کرے گا، اور پھر حضرت عاصم کا نکاح اس لڑکی سے کر دیا جو رات میں اپنی ماں سے کہہ رہی تھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، حضرت عمر نے اس کا خاندان نہیں دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں دیکھا وہ لڑکی کتنی پڑی ہوئی ہے اور وہ لڑکی جو اس کا قد 6 فٹ ہے کہ اس سے کم ہے، کچھ نہیں دیکھا۔ اگر دیکھا تو یہ دیکھا وہ بندی اللہ سے ڈرنے والی ہے، وہ نیک عورت ہے، اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا۔ حضرت عمر نے جب بغیر دیکھے سب کچھ نکاح کر دیا دینداری کی وجہ سے، حضرت عمر کو کیا تکلیف ہوئی؟ تکلیف نہیں ہوئی، اللہ نے اتنا بڑا انعام فرمایا۔ پھر اسی خاتون کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے بندے کو پیدا کیا، آج دنیا جن پر کروڑوں سلام بھیجتی ہے، جن کا نام حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے دور کے اندر شیر اور بکری ایک جگہ چرا کرتے تھے۔ یہ عدل و انصاف کا عالم تھا ان کے دور کے اندر۔ جب نیک عورت تلاش کی جاتی ہے تو معاشرے میں اس طرح سے جو ہے پھول کھلا کرتے۔ اور آپ دیکھیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو جب حرم میں لے جا کر کے چھوڑ دیا تب بے آب و گیا جگہ کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح میں نکلتے تھے فلسطین سے، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو سمیٹ دیتا تھا، آتے تھے حضرت اسماعیل سے ملاقات کرتے تھے اور قیلولہ سے پہلے دوبارہ فلسطین پہنچ جاتے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نکاح کیا بنی جرہم کے اندر ایک عورت سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے، پوچھا کہ بیٹا کہاں ہے اسماعیل؟ کہا کہ وہ شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ کہا تمہارا حال چال کیسا ہے؟ بولے بڑی تنگی ہے، بہت پریشانی ہے۔ کہا جب تمہارے شوہر آئیں تو ان کو میرا سلام کہہ دینا اور ان سے کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکٹ بدلی کر لیں۔ جب چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل شکار کر کے آئے، گھر میں نور دیکھ کر کے کہا لگتا ہے کوئی پرنور شخصیت آ کر کے گئی ہے۔ کہاں ایک بزرگ آئے تھے، سلام بول کر کے گئے اور انہوں نے کہا ہے اپنے مکان کی چوکٹ بدلی کر لو۔ کہا تم نہیں جانتی ہو میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ مجھ کو بول کر کے گئے دروازے کی چوکٹ بدلی کر لو، یعنی تم ناشکری ہو، میں تمہیں اپنے نکاح سے باہر کر دوں، تمہیں طلاق دے دوں۔ اس کے بعد میں آپ نے دوسرا نکاح کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے ایک دن اور پوچھا کہاں ہے اسماعیل؟ کا شکار کے لیے گئے ہیں۔ کا کیا حال چال ہے؟ کا اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا رزق ملتا ہے، بڑی خوشحالی ہے ہمارے گھر کے اندر۔ کا جب آئے نا تمہارے شوہر تو سلام کہنا اور کہہ دینا دروازے کی چوکٹ باقی رکھیں۔ چلے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، کا بڑا نور نظر آتا ہے، کون آیا تھا؟ کہا ایک بزرگ آئے تھے، سلام بولا ہے، کا دروازے کی چوکٹ باقی رکھنا۔ کا تمہیں پتا ہے وہ میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ بڑے خوش ہوئے ہیں اور یہ مجھے بول کر کے گئے تم نیک عورت ہو، میں تمہیں اپنے نکاح کے اندر باقی رکھوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ کیا اس عورتوں کی شکلوں کو دیکھا، ان کے خاندان کو دیکھا، یا ان کی تعلیم کو دیکھا، ان کے قد کاٹ کو دیکھا؟ کیا دیکھا؟ آپ نے صرف ان کے دین اور اخلاق کو دیکھا۔ دین اور اخلاق کے اندر عورت اچھی ہے کہ اسے نکاح میں باقی رکھو، دین اور اخلاق میں عورت اچھی نہیں ہے اسے نکاح سے باہر کر دو۔ بتاؤ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ وہ دیکھتے تھے تو دینداری دیکھتے تھے تو ان کے گھروں کے اندر خوشحالیاں ہوا کرتی تھی۔ یہ تو دلہن کے حوالے سے میں نے بتایا۔ اگر کوئی دولہا تلاش کرے، اپنے لیے کوئی داماد تلاش کرے تو اس کی کیا خوبیاں ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا اور اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرکین سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ یہاں پر بھی پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان والا ہونا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو بڑا مالدار ہو، بڑے عہدے دار ہو، کچھ بھی ہو، وہ تمہارے لیے کسی لائق نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جب ایمان ہی نہیں تو پھر اس کے ساتھ میں نکاح بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان اس کی پہلی شرط ہے، اور اس دور کے اندر وہابی، دیوبندی اور کسی گمراہ فرقے سے تعلق رکھنے والا نہ ہو۔ سب سے پہلے یہ دیکھو، لوگ یہ تو دیکھتے نہیں اور اس کے بعد میں آ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو رشتہ کر چکے، وہ حال بھی بک کر دیا، اب کیا کریں؟ تو حال بک کر دیا تو کیا جہنم میں جانا بھی پکا کرنا
کرنا چاہتے ہو، حال تو کینسل ہو سکتا ہے، لیکن اگر تم نے حال آج کینسل نہ کیا اور شادی کو کینسل نہ کیا تو یہ تمہارا دولہا کل تمہیں جہنم کے اندر لے کر کے جائے گا۔ لیکن لوگوں کی نظر کے اندر دنیا بہت بڑی ہے، آخرت کی کوئی قدر نہیں، اس کی قدر تو تب معلوم ہوگی جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور قبر میں لٹھا کر کے روک رکھ کے آ جائیں گے۔ تو پہلی شرط ہے اس کے لیے آپ کا داماد ایمان والا ہونا چاہیے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دین اور اخلاق اچھے ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تمہیں دین اور اخلاق کے اعتبار سے اچھا رشتہ ملے تو نکاح کر دو، اگر نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فساد ہوگا، بڑا فساد ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے لوگ دیندار رشتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں اور پھر دوسرے دنیاوی رشتوں کو اختیار کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ فساد ہوتا ہے۔ کتنا فساد ہوتا ہے؟ پورا گھر اجڑ کر کے رہ جاتا ہے۔ اس کی مثالیں کم نہیں ہیں، بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اسی طرح ایک شرط اور ہے اس کے لیے، علم اور تقوی والا اگر ہو تو یہ بڑی بہتر بات ہے۔ یعنی شرط کا مطلب نہیں کہ یہ ہونا ضروری ہے، یعنی یہ ان کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ جو تم اپنا داماد بنانا چاہ رہے اس کی یہ خوبی ہونا چاہیے۔ فاطمہ بنت قیس، ان کے شوہر کا جب انتقال ہوا تو ان کے پاس دو رشتے آئے، ایک معاویہ کا رشتہ آیا، دوسرا ابو جہم کا رشتہ آیا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی اور جا کر کے کہنے لگی یا رسول اللہ کس سے شادی کروں میں؟ میرے آقا نے فرمایا معاویہ بہت غریب آدمی ہے۔ یہاں پہ یہ جملہ یاد رکھنا، میرے آقا نے فرمایا معاویہ غریب آدمی ہے، یعنی اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنی بیوی کو روٹی بھی نہیں کھلا سکتا، نان و نفقہ نہیں دے سکتا، تو پھر عورت کا گزارا اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے آقا نے خود فرمایا کہ وہ ایک غریب آدمی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مالدار آدمی سے نکاح کیا جائے، مطلب یہ کہ وہ ایسا شخص ہو جو تمہیں کم سے کم نان و نفقہ تو دے سکے۔ اور رہ گیا ابو جہم، میرے آقا نے فرمایا کہ لاٹھی تو اس کے کندھے سے نیچے ہی نہیں اترتی ہے، یعنی بیویوں کو بہت مارتا ہے وہ۔ تو حضرت فاطمہ بنت قیس نے دونوں رشتوں کو نامنظور کر دیا۔ اس کے بعد میں اسامہ بن زید کا رشتہ آیا، حضرت فاطمہ نے میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی۔ تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ دین اور اخلاق۔ جب اخلاق ہی اچھے نہیں ہیں، کوئی اپنی بیوی کو ہر وقت مارتا ہی رہتا ہے تو اس کے ساتھ کیسے نکاح کیا جائے گا؟ اور پھر علم اور تقوی، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر ایسے نیک آدمی سے نکاح کرو گے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آ کے کہتا ہے حضرت میری بیٹی کا نکاح کرنا ہے، میں کیسا داماد تلاش کروں؟ فرمایا ایسا داماد تلاش کرو جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ تمہاری بیٹی کو پسند کرے گا تو بہت پیار کرے گا، اور اگر تمہاری بیٹی کو ناپسند بھی کرے گا تو ظلم نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ لہذا تم اگر نکاح کرو تو اللہ سے ڈرنے والے داماد کو تلاش کرو۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تابعی ہیں، خلیفہ عبد الملک نے ان کی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا، بہت خوبصورت تھی حضرت سعید بن مسیب کی بیٹی، لیکن آپ نے رشتے کو منظور نہیں فرمایا۔ اب یہ ڈر تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ زبردستی کرے گا، تو آپ گئے مدرسے میں پڑھاتے تھے، ایک طالب علم کئی دن سے پڑھنے نہیں آیا تھا، کئی دن کے بعد میں وہ پڑھنے کے لیے آئے ابن وداع، تو کہا کہ تم اتنے دن تک کہاں تھے؟ کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، تھوڑی پریشانی تھی اس لیے نہیں آ پایا۔ فرمایا کہ تمہاری بیوی کے انتقال کے بعد میں دوسرا نکاح کا کوئی ارادہ ہے؟ کہا مجھ جیسے غریب آدمی سے کون نکاح کرے گا؟ کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ میں کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں وہیں پر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ میں کر دیا۔ بادشاہ کہہ رہا میرے بیٹے سے نکاح کر لو۔ بادشاہ کے دربار میں جب عورت چلی جائے گی تو مہارانی کی طرح زندگی گزارے گی، لیکن سعید بن مسیب نے مال نہیں دیکھا، علم دیکھا، تقوی دیکھا اور ان کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اب یہ اپنے گھر پہ گئے، افطاری کا وقت ہوا، سوکھی روٹی نکالی اور افطاری کرنے کا ارادہ کیا، دروازے پہ دستک ہوئی، کہا کون؟ کہا سعید۔ کہا کون سعید؟ کہا سعید بن مسیب۔ کہا سعید بن مسیب تو اپنے مکان سے اور مسجد سے باہر نکلتے ہی نہیں۔ دروازہ کھول کے دیکھا تو سعید بن مسیب اپنی بیٹی کو لے کے کھڑے تھے۔ کہا تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا، میں نے سوچا تم رات میں اکیلے ہوں گے، میں اپنی بیٹی کو تمہارے گھر پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اب اس کے بعد میں ان کو انتظامات کر کے دیے اور اپنی بیٹی ان کے حوالے کر دی۔ ایک غریب آدمی سے نکاح کر کے بتایا کہ جو بندہ نکاح کے اندر دینداری دیکھتا ہے اس کی زندگی کے اندر کبھی خوشیوں کی کمی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بے شمار خوشیاں اسے نصیب فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
ان کی بیٹی بڑی حسین اور بڑی عالمہ تھی، ان کے لیے بادشاہ وقت نے رشتہ بھیجا کہ میرے بیٹے کے ساتھ میں نکاح کر لو، لیکن حضرت شیخ کرمانی نے نکاح کو تو نامنظور کر دیا اور مسجدوں میں چکر لگانے لگے، کوئی اچھی طرح نماز پڑھنے والا مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا میں نکاح کر دیتا ہوں۔ دیکھا ایک مسجد میں پہنچے تو ایک آدمی بہت اچھی نماز پڑھ رہا ہے، کہا کہ کیا کرتے ہو؟ کہا غریب آدمی ہوں۔ کہا شادی کرو گے؟ کہا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ کہا میں تمہارے لیے انتظام کرتا ہوں۔ 3 درہم دیے، کہا 1 درہم کا تم جو ہے وہ 1 درہم کی روٹی خرید کے لاؤ، 1 درہم کا تم سالن خرید کے لاؤ اور 1 درہم کی خوشبو خرید کے لاؤ اور انتظام کرو، میں اپنی بیٹی کو لے کر کے تمہارے نکاح کے لیے آ رہا ہوں۔ حضرت شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے گئے اور اس غریب آدمی کے ساتھ میں نکاح کر دیا۔ جب حضرت شیخ کرمانی کی خوبصورت چاند جیسی چہرے والی بچی اپنے اس غریب شوہر کے مکان کے اندر جب داخل ہوئی تو دیکھا کہ ایک سرائی رکھی ہے، اس پر روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا رکھا ہے۔ پوچھتی ہیں یہ روٹی کس کے لیے رکھی ہے؟ کہا کل میں افطاری کروں گا اس کے لیے رکھی ہے۔ کہا مجھے تمہارے گھر میں نہیں رہنا۔ وہ غریب آدمی کہنے لگا مجھے پہلے ہی پتا تھا، اتنے بڑے شیخ کی لڑکی میرے گھر کیسے رہے گی؟ کہا بات غربت کی نہیں ہے، بات یہ ہے میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا میں نیک آدمی سے تمہارا نکاح کر رہا ہوں، تم تو نیک نہیں ہو، اگر تم نیک ہوتے تو اللہ پہ بھروسہ کرتے، تمہیں تو اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، روٹی کل کے لیے بچا کر کے رکھی ہے، یا تو اس گھر میں رہوں گی اور پھر یا یہ روٹی رہے گی۔ اس روٹی کو غریبوں میں صدقہ کیا تو وہ اتنے بڑے شیخ کی بیٹی ان کے گھر پہ رہنے کے لیے تیار ہوئی۔ یہ مزاج تھا ہمارے بزرگوں کا۔ یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی کسی فقیر آدمی کو تلاش کرو اپنے لڑکا، مطلب کہنے کا مزاج دینداری ہونا چاہیے۔ آج کل کی لڑکیوں کو اگر ایسی جگہ چھوڑ دیا جائے تو وہ 1 دن نہیں 1 منٹ نہیں رک پائیں گی۔ وہ تو نیک عورتیں تھیں وہ رک جاتی تھی، لیکن دینداری دیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے بزرگوں نے نکاح کے لیے دینداری ہی کو دیکھا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نکاح ہوا، کس بنیاد پہ نکاح ہوا تھا؟ وہی سیب کھایا تھا اور تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے کہ کس کے باغ کا سیب ہے۔ دیکھا کہ عبداللہ سومئی کا باغ ہے۔ پوچھا کہ یہ سیب تمہارے باغ کا تھا جو میں نے کھا لیا؟ کہاں کا معافی مانگنے آیا ہوں۔ کہا معافی تب ملے گی 1 سال تک باغ میں کام کرو گے۔ 1 سال تک باغ میں کام کیا، کہے میں نے کام کر دیا اب معاف کر دیں۔ کہا کہ معافی اس وقت ملے گی جب ایک شرط پوری کرو گے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا میری بیٹی سے نکاح کرو، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے اور پاؤں سے لنگڑی ہے۔ کہا مجھے گناہ معاف کرانا ہے، سیب کھایا تھا، میں تیار ہوں ایسی اپائی لڑکی سے نکاح کے لیے۔ نکاح ہو گیا اور نکاح کے بعد میں جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست غوث پاک کے والد جب داخل ہوئے اپنی نئی نویلی دلہن کے کمرے میں، خوبصورت عورت کو دیکھ کر کے دنگ رہ گئے، کمرے سے باہر آ گئے۔ حضرت عبداللہ سومئی باہر کھڑے تھے۔ کہا بیٹا کیا ہوا، کیوں چلے آئے؟ کہا آپ نے کہا تھا لولی لنگڑی لنجی ایسی لڑکی سے نکاح کر رہا ہوں، اندر تو خوبصورت حسین و جمیل ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، لگتا میری بیوی نہیں ہے۔ کہا بیٹا وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری نیکی کو دیکھ کر کے میں نے تمہارا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ میں کر دیا ہے۔ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، کانوں سے بہری ہے، کبھی غلط چیز نہیں سنی، زبان سے گونگی ہے، ناجائز بات زبان سے کبھی نہیں نکالی، ہاتھوں سے لنجی ہے، ناجائز کام کبھی نہیں کیا، پاؤں سے لنگڑی ہے، کبھی کسی ناجائز چیز کی طرف بڑھ کر کے نہیں گئی ہے۔ اور پھر ایسی نیک عورت اور ایسا نیک مرد ہو، ان کے گلشن سے جو پھول کھلتا ہے دنیا اسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عزیزان مکرم، انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کیا شکل دیکھی، مال دیکھا، علم کیا دیکھا؟ صرف دیکھا یہ بندہ نوجوان ہے تو غریب آدمی لیکن ہے بڑا نیک آدمی، نیکی دیکھ کر کے رشتہ کر دیا۔ آج پوری دنیا میں حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی کا دوست کا نام لیا جاتا ہے کہ نہیں لیا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ سومئی کو یاد کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا ہے؟ اگر وہ کسی مالدار سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتے تو آج نکاح کے حوالے سے ان کا نام یہاں پہ نہ لیا جاتا، لیکن نیکی کی بنیاد پہ کیا، آج ان کا نام یہاں پہ لیا جا رہا ہے۔ میں کتنی مثالیں دے کر کے بتاؤں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب حضرت فاطمہ کا نکاح کیا تو میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ یہ نہیں فرمایا تھا فاطمہ میں نے مالدار سے تمہارا نکاح کیا، میں نے تندرست سے تمہارا نکاح کیا، بڑے خاندان سے۔ میرے آقا نے ایک ہی جملہ فرمایا تھا، فاطمہ میں نے بہت بڑے علم والے کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا ہے۔
اللہ کے رسول علیہ السلام نے علم دیکھا، علم دیکھ کر کے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے نکاح کے اندر عطا فرما دی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے والد کو آپ دیکھیں، مبارک یہ ایک ترک کے یہاں کام کرتے تھے، ترک وہاں پہ اس کا سیٹ تھا، ان کے ساتھ کام کرتے تھے۔ ایک دن ترک نے کہا کہ مبارک میٹھے میٹھے سیب لے کر کے آؤ۔ وہ باغ میں سے کام کرتے تھے، وہ میٹھے سیب نکالنے کے لیے جب چھانٹنے لگے ایک تھالی میں لا کر کے رکھ دیا۔ جب ترک آقا تھا جو باغ کا مالک تھا، اس نے چک کر کے دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ تو کھٹے، تم کو اتنے سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، میٹھا اور کھٹا نہیں پہچان پاتے ہو۔ مبارک نے کہا آقا آپ نے مجھے یہاں پر نوکری کے لیے رکھا ہے، کام کے لیے رکھا ہے، انار کھانے کے لیے نہیں رکھا ہے، آج تک میں نے کبھی انار چکا نہیں ہے۔ تو جب ترک حاکم نے دیکھا، آقا نے دیکھا اتنا نیک بندہ، اتنا نیک بندہ کہ اتنے دنوں سے کام کر رہا ہے، کبھی اس نے امانت میں خیانت نہیں کی، اپنی بیٹی کا نکاح مبارک کے ساتھ کر دیا۔ جب باپ نیک ہو اور پھر اس کے ساتھ جب نکاح کیا جائے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان دونوں کے گلشن سے جو پھول کھلا اسے دنیا حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو نکاح کے وقت میں ہم کیا دیکھتے ہیں اور کیا دیکھنا چاہیے؟ کاش ہم نے نکاح کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھا ہوتا تو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بے چینیاں ہیں وہ بے چینیاں نہیں پائی جاتی۔ وقت چونکہ سمٹ گیا، مجھے یہ بھی بتانا رشتے آج ہمیں کیوں نہیں مل رہے ہیں۔ یہ تو میں نے بتایا کہ دولہا اور دلہن، داماد اور بہو کیسے ہونے چاہیے اسلام کے اندر، یہ مقدس تعلیمات، لیکن آج ہمیں جو رشتے نہیں مل رہے ہیں اس کی وجہ ہے، اس کی بہت ساری وجہ ہیں۔ اس میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم جب رشتہ تلاش کرتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تم نہ تو حسن و جمال دیکھو، نہ مان و منال دیکھو، نہ حسب و نسب دیکھو، دینداری دیکھو۔ ہم تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ حسن کا شاہکار ہونا چاہیے۔ اور مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کتنے لوگ لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ایسے ٹٹول کے دیکھتے ہیں جیسے قربانی کا بکرا تلاش کر رہے ہیں۔ اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کے کان کیسے ہیں، اس کے لب کیسے ہیں، یہ کیسے کس انداز کے اندر حسن کو سنوار کر کے رکھتی ہے۔ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، کوئی گورا ہے، کوئی گندمی کلر کا ہے، کوئی لمبے قد کا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ تو پھر بندہ اگر ایسے تلاش کرے جیسے ایک بھی عیب نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر، تو کیسے اس کو جلدی دلہن ملے گی؟ اور پھر وہاں پہ پھر ایک بڑا عجیب معاملہ یہ ہو جاتا ہے، ایک لڑکی کو دیکھنے گئے پسند نہیں کی، دوسری کو دیکھنے گئے پسند نہیں کی، ایسے درجنوں لڑکیوں کو دیکھ کر کے آ جاتے ہیں۔ آپ کا ایک جملہ اس لڑکی کی زندگی پر کتنا برا گزرتا ہوگا، اس کو تم نے بھی دیکھا، اپنے دوستوں کو بھی لے کر کے گئے، تمہارے خاندان کے لوگ بھی گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف دلہا جو شادی کرنا چاہتا ہے وہ کسی طرح ہیلا کر کے، بہانہ کر کے اپنی ہونے والی دلہن کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ دوستوں کو بھی دکھایا جائے، خاندان کے سارے لوگ دیکھیں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور سب کو دکھا کے تم نے تماشا بنایا، تماشا بنا کے تم ایک جملہ بول کے چلے آئے لڑکی پسند نہیں ہے۔ اس لڑکی کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ کوئی اس کے دل سے جا کے پوچھے۔ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جنہوں نے خودکشی کر لی، کیوں؟ بولے کئی خاندان مجھ کو دیکھنے آئے اور وہ یہ بول کے چلے گئے کہ لڑکی ہمیں پسند نہیں ہے۔ وہ لڑکی دھیرے دھیرے ڈپریشن کا شکار ہو کر کے اپنی زندگی سے تنگ آ جاتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر دیکھنا ہی ہے تو کب دیکھو؟ سارے معاملات پہلے طے کر لو، اس کے بعد میں دیکھو۔ یہاں پہ تو پہلا کام ہوتا ہے دیکھنا، دیکھ لیے اور اس کے بعد میں پھر باتیں ہوتی ہیں کتنا جائز ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور پھر آخر میں انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ استخارہ صحیح نہیں آیا ہے اس لیے لڑکی ہم ان سے شادی نہیں کریں گے۔ بتاؤ تم اپنے لالچ کو پورا کرنے کے لیے لڑکی کی زندگی کو تباہ کرنے پہ تلے ہو۔ یہ کتنا بڑا ہمارے معاشرے کا ٹکڑا ہے۔ تو آج ہمیں رشتے نہیں ملتے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جب تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو کوئی حسن کی پری یا تو تلاش کرتے ہیں یا کوئی خوابوں کا شہزادہ تلاش کرتے ہیں۔ 100 میں سے 100 نمبر نہیں ہوا کرتا ہے، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ تو ہوتا ہی ہے، لہذا ایسے معاملے کے اندر ہمیں اچھا رشتہ دیکھ کے کر لینا چاہیے۔ اس کی دوسری وجہ آج خاص طور سے شہروں میں یہ بلا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کتنی پڑھی ہوئی ہے، جتنی تعلیم یافتہ ہوگی اسی اعتبار سے نکاح اور شادی کی بات آگے بڑھائی جائے گی۔ یہ لڑکوں میں بھی چیز پائی جاتی ہے، لڑکیوں میں بھی۔ اور میں نے اس حوالے سے جب باتیں سنی تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کتنی لڑکیوں کے رشتے آئے، لیکن لڑکی نے یہ کہہ کر کے ریجیکٹ کر دیا کہ میں تو اتنا پڑھی ہوں، لڑکا تو بہت کم پڑھا ہوا ہے، اور میں تو اتنی تعلیم یافتہ ہوں، لڑکے کی تعلیم تو اتنی نہیں ہے۔ اور پھر اپنے برابر کی تعلیم کو تلاش کرتے کرتے لڑکی کی عمر بڑھ جاتی ہے، اس کے بعد میں وہ جاہل سے بھی نکاح کرنے کے لیے
لیے تیار ہو جاتی ہے، لیکن بڑی عمر کی لڑکی سے پھر کوئی جاہل بھی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ٹکڑا۔ اور یہ جو تعلیم کا جو معاملہ ہے نا، اس پر میں کچھ بولنا نہیں چاہتا، کئی بار میں اس پہ گفتگو کر چکا، صرف ایک جملہ میں کہوں گا۔ اسلام تعلیم کی حمایت کرتا ہے، علم کی حمایت کرتا ہے، لیکن آج جو لڑکیوں کی تعلیم کی بات کی جاتی ہے وہ علم کی بنیاد پہ بات نہیں کی جاتی ہے، ڈگری کی بنیاد پہ بات کی جاتی ہے، تاکہ بچی ڈگری لائے اور اس ڈگری کی وجہ سے اچھی جاب کرے۔ اسلام نے تو لڑکی پر کوئی ذمہ داری لگائی نہیں، لڑکوں کا خرچہ، بچوں کا خرچہ شوہر دے گا، عورت کا خرچہ ضرورتیں شوہر دے گا، عورت پر تو کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں، تو اس کو کیا ضرورت ہے جاب کرنے کی؟ عورت پر اسلام نے کوئی ذمہ داری لگائی نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر شوہر بدماش نکل گیا تو لڑکی اپنا گزارا تو کر لے گی، اسلام نے اس کے لیے بھی قانون بنایا ہے، اگر نان و نفقہ شوہر نہ دے تو اس شوہر کے اولیاء کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسلام نے پورا سسٹم بنایا ہے، لیکن ہم نے اسلام کا سارا سسٹم ختم کر کے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم پریشانیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو تعلیم کی وجہ سے آج ہم نے کتنے رشتوں کو جھٹلا کر کے رکھ دیا۔ ایک اور بڑی وجہ رشتہ نہ ملنے کی، کہتے ہیں کہ پہلے چھوٹے والے کا ہو جائے، پہلے بڑے والے کا ہو جائے پھر چھوٹے والے کا کریں گے۔ تو رشتہ دیکھنے آتے ہیں، چھوٹے والے کو پسند، چھوٹی والی کو پسند کر لیتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں پہلے بڑی والی کا ہو جائے۔ اب وہ آتے رہتے ہیں، پھر آخر میں ایک دن وہ آتا ہے، وہ چھوٹی لڑکی بھی بڑی ہو جاتی ہے، نہ پھر بڑی کا مل پاتا ہے اور نہ چھوٹی کا مل پاتا ہے، اور پریشانی کا شکار ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ نکاح کے لیے جب رشتہ مل جائے تو جیسا ملے غنیمت جان کر کے نکاح سجا لینا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھتے چھوٹا خاندان ملنا چاہیے، یعنی لڑکا اکیلا ہو، اس کا کوئی بھائی بہن نہ ہو، اور جو ہے وہ مال کے اندر پراپرٹی میں زیادہ وارث نہ ہو، زیادہ نندے نہ بن پائیں، ایسی جگہ رشتہ کریں گے تاکہ ہماری لڑکی آرام سے رہے گی۔ جب پہلے سے ہی بندہ ایسا مزاج بنا کر کے رکھے گا تو اسے کہاں سے ایسا خاندان مل پائے گا؟ نتیجہ یہ ہوگا خاندان آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، اور اخیر میں لڑکی کی بالوں کے اندر جب بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے پھر کوئی رشتے کے لیے جلدی آمادہ بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک ٹکڑا۔ اور رشتہ نہ ملنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارا لڑکا اور ہماری لڑکی جب سیٹل ہو جائیں گے تب ہم نکاح کریں گے۔ سیٹل ہونے کا مطلب وہ اپنا ایک مکان لے لیں، اچھی جاب کر لیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں تنگ دستی کا شکار ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تنگ دستی دور کرنا ہے تو نکاح کر لو، اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 لوگوں کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ ایک وہ بندہ جو پاک دامنی کے ارادے سے نکاح کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ نے وعدہ فرمایا رزق دینے کا، پہلے تم اپنا وعدہ پورا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ لیکن یہاں پہ تو پہلے سیٹل ہونے کے چکر میں عمر گزر جاتی ہے۔ جوانی کا جو دور ہوتا ہے وہ ایک خوابوں کا دور ہوتا ہے، ایک الگ ہی انسان کی امنگیں ہوتی ہیں۔ جوانی کی بہاریں جب گزر جاتی ہے اس کے بعد میں جب منگنی اور رشتوں کی باتیں آتی ہیں تو پھر کیسے وہ چیزیں پورے طور پر سیٹل ہو پائیں گی اس کا آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں ایک ٹکڑا رشتہ نہ ہونے کا ایک بڑی وجہ وہ بھی ہے کہ جہیز کا معاملہ آ کر کے رک جاتا ہے۔ اس پر بھی مجھے کچھ گفتگو نہیں کرنا، میں اس پر بھی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، بس صرف ایک حدیث پاک آپ کو بتا دوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرو، جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ اگر آپ کسی کی لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ملے، فرض کرو اگر آپ کی بچی سے کوئی نکاح کے لیے آئے اور آپ سے اگر لاکھوں روپے کا مال مانگے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ جب آپ اس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو پھر دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ لہذا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک اچھے مومن کی پہچان یہ بتائی جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے۔ اور پھر وہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ ایسی جگہ شادی کریں گے جہاں پہ سیلری اچھی ہو، اچھی جاب ہو۔ حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے بہتر خاتون اس دور میں کون ہوگی؟ میرے آقا علیہ السلام نے ان کا نکاح کن کے ساتھ کیا؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ حضرت علی کے پاس نہ تو رہنے کے لیے مکان تھا نہ دینے کے لیے مہر تھا، اپنی جو زرہ تھی اس کو بیچ کر کے تھوڑا سا سامان لے کر کے آئے تھے۔ بتاؤ کائنات کے آقا اپنی پیاری بیٹی کو ایک ایسے بندے کے نکاح میں دے رہے ہیں جن کو مکان بھی رہنے کے لیے ایک انصاری نے دیا تھا، جنہوں نے مہر کی ادائیگی کے لیے اپنی زرہ کو بیچا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ تو نہیں دیکھا کہ لڑکا کتنا کماتا ہے اور اس کے پاس کتنا مال ہے، اس کا فلیٹ ہے کہ نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنی بیٹی کا نکاح ایک علم دے
دیکھ کر کے، تقوی دیکھ کر کے وہ رشتہ قبول فرما لیں۔ اور آج ہم امتیوں کا معیار کیا بنا ہوا ہے۔ ایک عورت میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور آ کر کے کہنے لگی یا رسول اللہ میرا نکاح کر دیجئے۔ ایک صحابی بیٹھے، دیکھا یا رسول اللہ میرے ساتھ کر دیں۔ میرے آقا نے فرمایا مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ گھر پہ جاؤ، اگر ایک لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، تمہارا نکاح ان کے ساتھ کر دوں گا میں۔ وہ گھر پہ گئے، ڈھونڈ کر کے آئے، کہا یا رسول اللہ لوہے کی انگوٹھی بھی گھر پہ نہیں ہے۔ کہا پھر کیا ہے تمہارے پاس میں؟ کہا یا رسول اللہ ایک چادر ہے، میں ایک کام کرتا ہوں 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، آدھی میں رکھ لیتا ہوں، آدھی اپنی بیوی کو دے دیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں ایسا مت کرو، تمہیں قرآن یاد ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے قرآن یاد ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارا میں نکاح اس کے ساتھ کر رہا ہوں، تم اس کو قرآن یاد کروا دینا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے ساتھ میں نکاح کر دیا۔ بتاؤ عورت کے ساتھ میرے آقا نے نکاح کیا جن کے پاس ایک لوہے کی انگوٹھی بھی دینے کے لیے نہیں ہے، ایک چادر کے سوا کچھ نہیں، وہی چادر ان کی کل کائنات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس خاتون کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم کسی ایک دم غریب اور فٹ پاتھ پہ رہنے والے کے ساتھ اپنے بچے اور بچیوں کے نکاح کر دو۔ میرے کہنے کا مقصد یہ جب نکاح کرو تو اتنا دیکھ لو کہ بچہ دیندار ہے کہ نہیں ہے، وہ لڑکی دیندار ہے کہ نہیں ہے، اور ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کا مذہب کیا ہے۔ باقی جو انسان کی ضرورتیں ہیں وہ تو بندہ دیکھتا ہے کہ میری بیٹی کے لیے رہنے کے لیے مکان ہے کہ نہیں ہے، وہ بچہ کچھ کما کے کھلا سکتا ہے کہ نہیں، یہ تو دیکھنا اپنی جگہ ہے۔ لیکن ہم نے جو آج اپنا معیار بنا کے رکھا ہے کہ میرے اسٹیٹس کے مطابق ہونا چاہیے، اور خود اگرچہ کتنے بھی کم ہو ہم سے بڑا وہ ہونا چاہیے، اور یہی نتیجہ ہے آج ہمیں رشتے نہیں ملتے۔ پھر لوگ بولتے ہیں وظیفہ بتا دیجئے لڑکی کا رشتہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں تمہیں وظیفہ نہیں چاہیے، تمہیں مال چاہیے۔ وظیفہ میں تمہیں 100 بتا دوں گا، فائدہ کیا ہوگا؟ تمہیں چاہیے مال، اور مال میں تمہیں دے نہیں سکتا تو پھر اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ تم اگر رشتہ چاہتے ہو اور واقعی رشتہ چاہتے ہو تو شریعت مطہرہ کی روشنی کے اندر نکاح کرو۔ میرے رب نے فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کو کر دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہوں گے، يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دے گا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ رب نے وعدہ کیا ہے اگر تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر رشتے دینداری کی بنیاد پہ کرو گے اللہ خود تمہیں روزی عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا دگڑا تھا، بہت ساری باتیں تھی، میں نے صرف چند باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ رشتے کیوں نہیں ہوتے۔ اگر ہم اس پر غور کریں اور حالات سے کمپرومائز کرنے لگ جائیں تو انشاءاللہ جن بچے اور بچیوں کے رشتے نہیں مل رہے اللہ تعالیٰ ان کو اچھے رشتے عطا فرمائے گا۔ کتنا افسوس ہوتا ہے لڑکیاں 40 سال کی ہو گئی اور اپنے گھروں پہ بیٹھی، آج ان کے رشتے، آج تک ان کے رشتے نہیں۔ ان لڑکیوں کی میں کہانی ابھی نہیں سنایا، میں نے جو پڑھی ہے کتابوں میں اور جو اخباروں کی رپورٹیں میں نے پڑھی ہے ان میں سے کتنی ایسی 50 سال کی عمر کی لڑکیاں ہیں، مالدار گھروں کے رشتے آئے تھے ان کے پاس میں، اچھے ڈاکٹروں کے رشتے آئے، اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے رشتے آئے تھے، لیکن انہوں نے نہیں منظور کیا کہ میں تو اور زیادہ مالدار ہوں، میں اس سے زیادہ پڑھی ہوں، اور پھر اپنے سے اچھے کے چکر میں وہ پھر آخر میں یہ ہوا عمر ڈھل گئی، اب کوئی ان سے چھوٹا رشتہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لہذا رشتے کو رحمت سمجھو، لیکن ہوتا کیا ہے نکاح تو رحمت ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں نکاح سے پہلے ہی نعمت ہمارے گھر پہ آ جائے، پیسہ آ جائے، تو ایسا نہیں تھا، نکاح کرو بعد میں اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے گا۔ ہم نے اس رحمت کو زحمت بنا کے رکھ دیا، لہذا آج کے اس ماحول کے اندر میں ہر ذمہ دار سے گزارش کروں گا نکاح کے معاملے میں جب کوئی رشتہ آ جائے تو نعمت سمجھ کے اسے قبول کر لو، جو ضروری فارمیلٹی ہے وہ پوری کر لو، معلومات کر لو، لیکن اتنی چھان بین نہ کرو کہ جب تک 100 میں سے 100 نمبر نہیں ملے گا ہم رشتہ نہیں کریں گے، تو 100 میں سے 100 نمبر کا رشتہ زمین پہ نہیں ملے گا، اس کے لیے آسمان سے اترنے کا انتظار کرنا پڑے گا، جب تک آپ کے بچے اور بچیوں کی عمریں بڑھاپے تک پہنچ جائیں گی، اور پھر سوائے افسوس کے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ رب قدیر ہمارے معاشرے کے اندر بسنے والے بچے اور بچیوں کو ان کے والدین کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اچھے رشتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔